بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 25 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ، اس رکوع کا بھی پہلے لفظی ترجمہ ہوگا، مختصر گرامر ہوگی اور پھر اس کی تفسیر اور جو علمی نکات ہمیں اس میں معلوم ہوتے ہیں۔ یسألونک، یسألون یضربون کی طرح سوال کرتے ہیں یہ، کا مطلب آپ سے، عن کا معنی متعلق یا بارے میں، اہلہ، الاہلہ ہلال کہتے ہیں چاند کو، اور اہلہ اس کی جمع آتی ہے، اصل میں تھا اہللہ، تو اہلہ اس کی جمع آتی ہے۔ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں چاندوں کے بارے میں، چاندوں کا مطلب یہ کہ جو چاند روزانہ تبدیل ہوتا ہے نا، باریک پھر موٹا پھر اس سے موٹا پھر ایک دم 14ویں کا چاند، تو یہ گویا ایک چاند نہیں، دیکھنے میں کئی چاند ہیں، یعنی چاند کی جو مختلف شکلیں ہیں ان کو مختلف چاندوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ آپ سے ان چاندوں کے بارے میں، مختلف جو چاند ہیں ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس، قل آپ کہہ دیجئے، ہیا یہ جو چاند ہیں، مواقیت للناس، میقات کی جمع مواقیت آتی ہے۔ میقات کہتے ہیں وقت مقرر یا کوئی جگہ مقرر، اس کو بھی میقات کہا جاتا ہے۔ تو یہاں وقت مقرر، جیسے میقات سے ہم کہتے ہیں نا، جب ہم میقات سے گزریں گے تو احرام باندھنا پہلے واجب ہے، تو میقات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ وقت جگہ مقرر ہے، وہاں سے جب آپ گزرتے ہیں تو احرام باندھنا پڑتا ہے۔ تو یہاں وقت مقرر، ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے وقت بتانے کا ایک آلہ ہے۔ میقات وقت بتانے کے آلے کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے کوئی انسٹرومنٹ کہتے ہیں نا، جو ڈاکٹروں کے پاس آلات ہوتے ہیں مختلف قسم کے، تو یہ بھی ایک قسم کا ایک آلہ ہے جو ہمیں ٹائم بتاتا ہے، تاریخیں بتاتا ہے، لوگوں کے لیے ذریعہ ہے۔ والحجی، اور حج کا بھی ایک ذریعہ ہے، یعنی حج کا وقت بتانے کا بھی ایک آلہ ہے۔ ولیس البر، اور یہ نیکی نہیں ہے، بأن یہ بات کہ تأتوا البیوت، کہ تم گھروں کو آؤ، اتا یا یأتیو کا معنی آنا، کہ تم گھروں کو آؤ، من ظہورہا، ظہر کی جمع ظہور، ظہر کہتے ہیں پشت کو۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کو آؤ ظہورہا، ان گھروں کی پشت سے۔ ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے، من اتقی، کہ وہ شخص جو تقوی اختیار کر لے۔ یہاں بھی ایک لفظ محذوف ہے، ولکن البر بر من اتقی، لیکن نیکی اس شخص کی نیکی ہے جو تقوی اختیار کر لے، یعنی نیکی اس شخص کی نیکی ہے جو تقوی اختیار کرے، یعنی گناہوں سے بچے، یہ ہے اصل نیکی۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور آؤ تم گھروں کو، من ابوابہا، باب کی جمع ابواب، باب دروازے کو کہتے ہیں، باب الاسلام ہے نا، سن کو کہا جاتا ہے باب الاسلام، اسلام یہاں سے بر صغیر میں آیا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں کو آؤ ان کے دروازوں سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَقَاتِلُوا، قاتل یقاتل مقاتلة، زارب یزارب مزاربة، اس کا معنی ہوتا ہے قتال کرنا، ایک ہوتا ہے قتل کرنا، قتل کا معنی ہوتا ہے تو کسی بندے کو مار دینا، اور ایک ہوتا ہے قتال کرنا، یعنی باقاعدہ جنگ میں آ کے ایک دوسرے کو مارنا۔ تو اس میں بعض دفعہ قتل ہوتا بھی ہے، بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا، تو یعنی لڑنے کے معنی میں ہے۔ وقاتلوا، اور لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، یقاتلون یضاربون کی طرح، جو لڑتے ہیں کم تم سے، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز مت کرو۔ تعتدوا اصل میں تھا تعتدوا، تکتسبوا کی طرح، عدوان زیادتی کو کہتے ہیں نا، ظلم کو کہتے ہیں، سختی کو بھی کہتے ہیں۔ ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز مت کرو، لڑائی میں بھی حد سے تجاوز مت کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا يحب المعتدین، معتدین اصل میں تھا معتدین، مقتصبین کی طرح، تو پڑھا جاتا ہے معتدین۔ بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ وَقْتُلُوهُمْ اصل میں تھا اقتلوا، نصر ینصر، اس کا امر آتا ہے انصر، مدد کر، تو اقتل قتل کر، اقتلوا تم سب قتل کرو، تم سب یعنی پلیورل ہے، لوگوں کو خطاب ہے۔ اور واو جب شروع میں آیا تو الف سائلنٹ ہو گیا۔ وَقْتُلُوا، اور قتل کرو تم، ہم ان کو، یعنی میدان جنگ میں جن سے تم لڑ رہے ہو ان کو قتل کرو،
حیث جہاں بھی ثقفتموہم، ثقیفہ یثقفو کا معنی ہوتا ہے موجود پانا کسی چیز کو، ثقفتمو تم موجود پاؤ، ہم ان کو، یعنی تم جہاں بھی ان کو موجود پاؤ ان کو قتل کر دو، وَأَخْرِجُوهُمْ، اخرجا یخرجو اخراجن نکالنا، اور نکال یہ امر ہے اکرمو کی طرح، اور نکالو ان کو، ہم ان کو، من حیث وہاں سے، اخرجو نکالا انہوں نے تم کو، اخرجا نکالا اس نے، اخرجو ان سب نے نکالا، تم کو، یعنی ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ والفتنۃ، اور فتنہ جو ہے، اشد، اصل میں تھا اشدد اضرب، کمپیریٹیو ڈگری، اس میں تفضیل، زیادہ سخت ہے دوسرے کے مقابلے میں، من القتل، قتل سے، یعنی قتل کے مقابلے میں یہ زیادہ سخت چیز ہے، یعنی فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ ولا تقاتلوہم، اور مت قتال کرو، ہم ان کافروں سے جن کی بات چل رہی ہے، جو تفسیر میں بتاؤں گا میں انشاءاللہ، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے نزدیک، مسجد حرام کے نزدیک ان سے لڑائی مت کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم، یہ لوگ قتال کریں تم سے، فیہ اس مسجد حرام میں، فإن قاتلوکم، اگر یہ تم سے قتال کریں، قاتلو قتال کریں وہ لوگ، کم تم سے، اگر یہ سب تم سے قتال کریں یعنی مسجد حرام کے قریب، فقتلوہم، تو تم ان کو قتل کر دو، قتل یقتلو، کذالک یہی جزا ہے، کذالک اسی طرح ہے، جزاء الکافرین کافروں کا بدلہ، فإن انتہوا، فإن ان کا معنی اگر، انتہوا اصل میں تھا انتہوا، انتہا کا معنی ہوتا ہے اینڈ تک پہنچ جانا، کسی چیز کو ختم کر دینا، اصل میں تھا انتہوا، اس کو پڑھا جاتا ہے انتہوا، فإن انتہوا تھا، الف کو سائلنٹ کیا، ملا کے پڑھتے ہیں فإن انتہوا، پس اگر یہ رک جائیں، باز آ جائیں یعنی اپنی ان حرکتوں سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور معاف کرنے والے ہیں، رحیم رحم کرنے والے ہیں۔ یہ تو میں لفظی ترجمہ بتا رہا ہوں، تفسیر میں اس کا مفہوم سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ وقاتلوہم، اور قتال کرو ہم ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ، کہ فتنہ نہ رہے، لا تکون فتنۃ، فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین، اور دین ہو جائے للہ، صرف اللہ کے لیے، دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ فإن انتہوا، پس اگر یہ باز آ جائیں، رک جائیں، فلا عدوان، تو نہیں ہے کوئی زیادتی، نہیں ہے کوئی سزا، یا نہیں ہے کوئی برا معاملہ یا سخت معاملہ، الا مگر علی الظالمین، صرف ظالمین پر، یعنی پھر ظالمین ہی کے ساتھ سخت معاملہ پیش کیا جائے گا، جو ظالم نہیں ہے ان کے ساتھ سخت معاملہ نہیں ہوگا۔ الشہر الحرام، شہر کہتے ہیں مہینے کو، حرام کہتے ہیں محترم کو، عربی میں حرام محترم کو بھی کہتے ہیں، تو جو محترم مہینہ ہے، بالشہر الحرام، وہ محترم مہینے کے بدلے میں ہے۔ یہ لفظی ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک مجھے اس کی تفسیر نہیں بتانی پڑے گی۔ اس آیت میں ہوتا یہ تھا کہ مشرکین کہتے تھے، اور یہ اسلام نے بھی اس بات کو تسلیم کیا تھا، کہ شروع سے چلا آ رہا تھا، کہ 4 مہینے جو ہیں عرب میں محترم تھے، محرم، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یہ 4 مہینے محترم تھے، اس میں عرب قتل و قتال کو حرام سمجھتے تھے۔ تو اب چونکہ وہ خود اس مہینوں میں لڑنا چاہ رہے تھے، صحابہ کو اشکال ہوا کہ یہ محترم مہینے میں ہم سے لڑ رہے ہیں، جبکہ ہم لڑنا تو ان مہینوں میں حرام ہے، تو ہم کیسے لڑیں ان سے؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ محترم مہینہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، وہ محترم مہینے کے بدلے میں ہے، یعنی محترم مہینے کا جو احترام ہے وہ محترم مہینے کے احترام کے بدلے میں ہے۔ تو یہاں ایک لفظ محذوف ہے، حرمت الشہر الحرام بحرمت الشہر الحرام، یعنی محترم مہینے کا جب احترام ہوگا تو پھر اس کے بدلے میں محترم مہینے کا احترام ہوگا۔ سامنے والا اگر محترم مہینے کا احترام نہیں کر رہا تو آپ کے لیے بھی پھر احترام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ اگر اس مہینے کا احترام نہیں کر رہا، اس میں لڑ رہا ہے، تو پھر آپ کو بھی لڑنے کی اجازت ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ یعنی محترم مہینے کی جو محترم مہینے جو ہے وہ محترم مہینے کے بدلے میں ہے، یعنی محترم مہینہ محترم مہینے کے بدلے میں محترم ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ والحرمات قصاص، اور حرمتیں جو ہیں، حرمت کی جمع آتی ہے حرمات، یعنی حرمتیں
کہ مطلب احترام جو ہے کسی بھی چیز کا قصاص وہ بدلے میں ہے. یہ اصل میں تھا ذو قصاص, قصاص والا ہے, بدلے والا ہے, یعنی کسی کا احترام کے بدلے میں ہوتا ہے. یہ بتانا مقصد ہے کہ جو حرمت کی چیزیں ہوتی ہیں, احترام والی چیزیں ہوتی ہیں, وہ بدلے والی ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ سامنے والا بھی آپ کی رسپیکٹ کرے گا, آپ کو احترام دے گا, آپ کے مہینے کا احترام کرے گا تو آپ نے اس کا احترام کرنا ہے. تو جب یہ لوگ احترام نہیں کر رہے محترم مہینوں کا, تو پھر اس کے بدلے میں آپ نے بھی احترام نہیں کرنا, کیونکہ ان کو بھی تو خیال کرنا پڑے گا نا اس کا. یہ تو نہیں کہ کوئی بھی احترام کے نام پہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کرتا رہے اور وہ کہے کہ مجھے میرے بات کا آپ نے احترام کرنا ہے, اگرچہ وہ احترام نہیں کر رہا. تو اللہ فرماتے ہیں جو حرمتیں ہوتی ہیں وہ بدلے میں ہوتی ہیں. فمن اعتدا, فمن اصل میں تھا من اعتدا, اعتدا اصل میں تھا اعتدا یا اکتسبہ کی طرح. فمن اعتدا علیکم, پس جو تم پر حد سے تجاوز کرے, فاعتدوا علیہ, فاعتدوا اصل میں تھا اعتدیو, اکتسبو کی طرح, آرڈر کا صیغہ ہے تو سائلنٹ کر دیا الف کو تو پڑھا جاتا ہے فاعتدوا, اور اعتدیو کو اعتدو بنا دیا. تو تم بھی اس سے پر تجاوز کرو, یعنی اس علیہ اس پر تجاوز کرو, بمثلی ما, بالکل اسی کے مثل, اعتدا علیکم, جس کے مثل اس نے تم پر حد سے تجاوز کیا ہے. یعنی بدلے میں تم اس پر اتنی زیادتی کر سکتے ہو جتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, واعلموا, اور جان لو, ان اللہ مع المتقین, کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہیں. وانفقوا, انفق ينفق کا معنی خرچ کرنا, اور خرچ کرو فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. ولا تلقوا, تلقوا اصل میں تھا تلقیو, القیا یلقیو القاء, اس کا معنی ہوتا ہے ڈال دینا, کسی چیز کو ڈال دینا. تو ولا تلقوا, تو مت ڈالو, لا تکریمو کی طرح آرڈر کا صیغہ ہے, لا تلقوا مت ڈالو, بایدیکم اپنے ہاتھوں کے ساتھ, الی التہلکہ ہلاکت کی طرف. یعنی ہاتھوں کے ساتھ کا مطلب اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تہلکہ ہلاکت سے نکلا ہے. اور وَأَحْسِنُوا, اور خوب اچھا عمل کرو, احسن یحسن احسانا, عمل کو خوب اچھا کرنا. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, یحب المحسنین, بہت اچھا عمل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. وَأَتِمُّوا اصل میں تھا أَتْمِمُوا, اکرموا کی طرح, آرڈر کا صیغہ ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ, اور حج کو مکمل کرو, وَالْعُمْرَةَ, اور عمرہ کو بھی, للہ اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ, پس اگر, احصرتم, احصرتم اصل میں تھا اکرمتم, پیسو وائس ہے نا, اکرما یکرمو, اکرما کا معنی اس نے اکرام کیا, یکرمو وہ اکرام کرتا ہے, تو اکرما اکرام کیا گیا اس کا, اکرمتم اکرام کیا گیا تمہارا. تو اب احصر یحصر, اس کا معنی ہوتا ہے حصار کھینچنا, کسی کو باؤنڈ کر دینا, پابند کر دینا. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ, پس اگر تم پابند کر دیے جاؤ, یعنی روک لیے جاؤ, حج کا یا عمرے کا تم نے احرام باندھا اور کسی وجہ سے تمہیں روک لیا گیا, تمہیں حج نہیں کرنے دیا جا رہا. جیسے ابھی کرونا میں ہوا تھا نا کہ بہت سے لوگ احرام باندھ چکے تھے تو سعودی حکومت نے کرونا کی وجہ سے فلائٹیں کینسل کر دیں اور حج سے لوگ روک دیا. تو یہ بھی ایک صورت ہے اس کی. یا دشمن روک لے, جنگ پہ آمادہ ہو جائے اور تمہیں راستے میں روک لیا جائے. تو فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ, پس اگر تمہیں روک لیا جائے, تمہیں باؤنڈ کر دیا جائے, تو حصار کھینچ دیا جائے تمہارے اوپر کہ بھئی یہاں سے آگے نہیں تم جا سکتے, کوئی بھی ایسا کام ہو جائے. فَمَسْتَيْسَرَ, فا کا معنی تو ما اصل میں تھا اس میں موصولہ ہے, ما کا معنی وہ چیز, الذی کی طرح ہے. فما تو وہ چیز, استیسرا جو آسان ہو, استیسرا استخرجا کی طرح ہے, استیسرا یسر سے نکلا ہے. فما پس وہ چیز, استیسرا جو آسان ہوگی, من الہدی, ہدی میں سے. ہدی کہتے ہیں قربانی کے جانور کو جو منا میں لے جایا جاتا ہے, حاجی لوگ جسے ذبح کرتے ہیں نا, بکری, اونٹ یا گائے وغیرہ, اس کو ہدی کہا جاتا ہے. تو اب آیت کا مطلب سمجھیں. پس اگر تم روک دیے جاؤ, یعنی حج یا عمرے سے, تو وہ چیز جو آسان ہو ہدی میں سے. کیا مطلب؟ وہ چیز تم پر لازم ہے, یعنی وہ جانور, وہ چیز جانور ہی ہوتی ہے. تو ماں کا ترجمہ ہم کریں گے فما, وہ چیز, استیسرا جو آسان ہو, من الہدی. تو یہاں پر علیکم محذوف ہے, یعنی فعلیکم, تو تم پر لازم ہے, ما وہ جانور,
استیسرا جو آسان ہو تمہارے لیے بسہولت جس کو قربان کرنا ممکن ہو، وہ جانور تم پر لازم ہے، من الہدی ہدی میں سے ہو، وہ ہدی میں سے قربانی کا جانور ہو تو وہ قربانی کا ایک جانور تمہارے اوپر لازم ہو جائے گا۔ ما استیسرا تھا، الف سائلنٹ ہو گیا تو ملا کے پڑھتے ہیں فمستیسرا، تو قربانی کا وہ جانور تم پر لازم ہے۔ میں تفسیر میں اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل بتاؤں گا۔ ولا تحلقوا، اور مت حلق کرو۔ حلقہ یحلق کا معنی ہوتا ہے سر منڈوانا، اور سر مت منڈواؤ۔ ولا تحلقوا رؤوسکم، رأس کہتے ہیں سر کو، رؤوس اس کی جمع آتی ہے، اور اپنے سر کو مت منڈواؤ، حتیٰ یہاں تک کہ، یعنی حج میں اپنا سر منڈوانے کی اجازت نہیں، یہاں تک کہ یبلغ الہدی، ہدی کا جو جانور ہے، یبلغ پہنچ جائے، بلوغت سے نکلا ہے، پہنچنے کو کہتے ہیں۔ یبلغ الہدی، ہدی پہنچ جائے، محلہ، محل کہتے ہیں کسی بھی جگہ کو، محل، تو محل اصل لفظ ہے یہ، تو محل لہو، اس ہدی کی جگہ پر جب تک ہدی نہیں پہنچ جاتا، اور وہ جگہ کیا ہے؟ منا، یعنی سر اس وقت تک مت مڈواؤ جب تک کہ وہ ہدی کا جانور اپنی اصل ٹھکانے اور جگہ نہ پہنچ جائے۔ اسی سے ہمارے یہاں لکھ لیں محلہ، بھائی میرا محلہ کون سا ہے؟ محلہ کا مطلب وہ محل، وہ جگہ جہاں میں رہتا ہوں، تو اسی سے یہ بہت سے اردو میں نے بتایا تھا نا، عربی کے الفاظ کنورٹ ہو کے عربی سے یہاں کنورٹ ہوئے ہیں، منتقل ہوئے ہیں، کہتے ہیں نا اس کو محلے کو پہلے اصل میں تھا محلہ، پھر بن گیا محلہ، پھر بن گیا محلہ، پھر محلہ۔ آج جو لڑکے کہتے ہیں ہماری محلے داری ہے، بھائی محلے داری ہے، محلے داری ہے، تو یہ محلہ لفظ تھا۔ اب ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو محلہ داری کہنا شروع کر دیں، وہ عجیب سا ہو جائے گا۔ محلہ میں جو لفظ ہے نا، تے مؤنث کی تے ہے، محلتن، اور یہاں جو ہے یہ پروناؤن ہے، حتیٰ یبلغ الہدی، یہاں تک کہ قربانی کا جانور پہنچ جائے، محلہ اپنے ٹھکانے، جو اصل ٹھکانہ ہے وہاں جب تک نہیں پہنچ جاتا سر نہ مڑواؤ۔ فمن کانا، پس تم میں سے جو شخص ہو، منکم تم میں سے، مریضن مریض ہو، او یا پھر بہی اذن، بہی کا معنی اس کے ساتھ اذن کوئی بیماری ہو، اذا تکلیف کو بھی کہتے ہیں، گندگی کو بھی کہتے ہیں، یا بیماری مراد ہے، کوئی تکلیف ہو، بیماری ہو، من راسہ، اس کے سر میں سے، سر میں کوئی بیماری ہو، یا وہ شخص مریض ہو جس کی وجہ سے اس کو ابھی بال منڈوانے پڑ گئے ہیں، یعنی مرض کی وجہ سے، یا سر میں کوئی جوئیں تکلیف وغیرہ کوئی مسئلہ جس کی وجہ سے جلدی بال منڈوانے بازاؤ پڑے جاتے ہیں، تو اگر کوئی شخص پہلے یعنی مریض ہو اور بال جلدی منڈوانے پڑ جائیں، یعنی وہ ہدی کو منا تک پہنچنے کا انتظار نہیں کر سکتا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ففدیۃن، تو پھر فدیہ ہے، من صیامن، روزوں کا، او صدقتن، یا صدقے کا، او نسک، یا قربانی کا۔ نسک قربانی کو کہتے ہیں، یعنی وقت سے پہلے کسی نے اگر سر منڈوانا ہے کسی عذر سے، تو پھر ففدیۃن کا مطلب فعلیہ فدیۃن، تو اس پر لازم ہے کہ وہ فدیہ دے۔ وہ فدیہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ کفارہ کیا ہو سکتا ہے؟ صیام، روزے ہو سکتے ہیں، یا صدقہ، یا قربانی۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہے، تفسیر میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، پریشان نہ ہو، آپ کہیں گے پتہ نہیں کس طرح کا آج تفسیر ہو رہی ہے، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، ابھی تو ہم صرف ترجمہ کر رہے ہیں اس کا۔ اچھا، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں آ جاؤ، امین یأمنو کا معنی امن میں آنا، یعنی یہ بیماری سے اور اس ٹینشن سے تم نکل جاؤ۔ فمن، تو پس جو شخص، تمتع، فائدہ اٹھائے گا، تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، متاع ہے نا دنیا کے تھوڑے فائدے کے سامان کو کہتے ہیں، متاع قلیل کہتے ہیں نا، متاع قلیل، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کا سامان۔ فمن تمتع، تمتع باب تکلف میں سے ہے، تفعل، تکلفہ کی طرح، پس جو شخص فائدہ اٹھائے، بالعمرتی، عمرے کے ساتھ، الی الحج، حج کی طرف، یعنی ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کر لے، عمرہ کرے پھر حج کرے، جس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حج کی 3 قسمیں، افراد، تمتع اور قران، جنہوں نے حج کیا ان کو پتہ ہے، یعنی ایک ہی سفر میں اس نے عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا ساتھ میں، تو کیا ہوگا؟ فمستیسر، تو وہ چیز استیسر جو آسان ہو، من الہدی، ہدی کے جانور میں سے، یعنی فعلیہ، علیہ محذوف ہے، تو اس شخص پر لازم ہے ما، وہ جانور، استیسر جو آسان ہو ہدی میں سے، یعنی جو حج اور عمرہ ساتھ کر لے گا نا تو اس پر لازم ہو جائے گا کہ ایک قربانی دے، وہ جس کو دم شکر کہا جاتا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو شخص نہ پائے، یعنی وہ قربانی نہیں کر سکتا، فَصِيَامُ، تو روزے ہیں، 3 ایام، 3 دن کے، یعنی جو قربانی نہیں کر سکتا
تو پھر روزے ہیں 3 دن کے، یعنی فعلیہ، تو اس یعنی علیہ یہاں بھی محذوف ہے، تو اس پر لازم ہے روزے 3 ایام 3 دنوں کے، فی الحج حج کے دنوں میں، و7 اور 7 روزے اذا رجعتم جب تم لوٹ کر آؤ گے، یعنی جب حج کے ایام ختم ہو جائیں گے، کیا مطلب 9 ذی الحجہ جب ختم ہو جائے گی، اور حج کے ایام تو ظاہر 9 ذی الحجہ کو حج ہوتا ہے نا، جب حج ختم ہو جائے گا، جب تم لوٹ جاؤ گے حج سے، تو پھر 7 روزے، تو ٹوٹل تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 ہو گئے کامل مکمل، یعنی جو قربانی نہیں کر سکتا تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے گا 9 ذی الحجہ تک، یعنی 9 ذی الحجہ سے پہلے 10 ذی الحجہ سے پہلے 3 روزے رکھے گا، اور 7 جب وہ لوٹے گا، یعنی حج جب مکمل کر لے گا، ایام تشریق جب گزر جائیں گے، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 ہیں کامل مکمل، یعنی یہ 10 روزے ہو گئے ٹوٹل۔ ذالک، یہ جو حکم ہے، کیا مطلب، کون سا حکم، کہ ایک ہی سفر میں عمرے کے ساتھ حج کو ملا دینا، یہ جو حکم ہے لمن، اس شخص کے لیے ہے، لم یکن اہلہ، کہ جس کے گھر والے نہ ہوں، اہل کہتے ہیں گھر کو، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے حاضر ہونے والے، حاضرینہ اصل میں تھا حاضرینہ، حاضرینہ کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونے والے، اور جب اس کو المسجد حرام کی طرف مضاف کر دیا تو نون گر گیا، تو حاضرینہ سے اس کو بنا دیا حاضری، حاضر سے ہے، یہ وہ حاضری نہیں ہے جو اسکولوں میں ہوتی ہے، وہ بھی اسی سے نکلی ہے۔ ذالک، دوبارہ آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، یہ جو حکم ہے یعنی عمرہ اور حج کو ملا کے کرنے کا جو حکم ہے، لی من، اس شخص کے لیے ہے، لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے حاضر نہ ہو، یعنی مسجد حرام میں رہنے والے نہ ہو، اور مسجد حرام سے کیا مراد ہے یہ بھی میں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں، کیا مطلب جو مسجد حرام میں رہنے والے نہیں ہیں وہ ایک سفر میں حج عمرہ کر سکتے ہیں، جو مسجد حرام میں رہنے والے ہیں ان کے لیے ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ ملا کے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب والا ہے اگر اس کے حکم کی نافرمانی کی جائے۔ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا، اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ یسألونک عن الاہلہ، یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو کئی چاندوں کے بارے میں، کیا مطلب، چاند کی منزلوں کے بارے میں، کہ یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، صحابہ نے بھی سوال کیا کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ نے چاند کی ایسے منزلیں متعین کر دیں کہ چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے، روزانہ چینج ہو رہا ہوتا ہے، سورج عام جب سے ہم پیدا ہوئے ایک ہی جیسا نظر آ رہا ہے ہمیں، تو قرآن نے اس کا جواب دیا کہ بھائی اصل میں وہ تو پوچھ رہے تھے اس کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں، یہ کیسے ہوتا ہے۔ اب علماء نے یہاں ایک علمی نقطے کی بات رکھی ہے کہ ایک سائنسی سوال تھا کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو سائنسی جواب ہے نا وہ نہیں دیا، اس لیے کہ قرآن سائنس بتانے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اصل میں یہ پوچھو کہ اس کی حکمت کیا ہے، حکمت کیا ہے، یہ اللہ نے نظام کیوں بنایا، یہ تاکہ تمہیں سال اور مہینوں کی گنتی کا اندازہ ہو سکے۔ تو ایک سائنٹیفک حقیقت ہے کہ چاند کیوں چھوٹا ہوتا ہے، کیوں بڑا ہوتا ہے، ظاہر ہے جتنا حصہ سورج کے سامنے آتا رہتا ہے اتنا روشن ہوتا رہتا ہے، ہمیں نظر آتا رہتا ہے، اور جتنا حصہ سورج سے چھپتا ہے وہ ہم سے اوجھل ہو جاتا ہے، تو اس لیے گھٹتا بڑھتا ہے۔ لیکن یہ ایک سائنسی سوال تھا اور قرآن اس کی کتاب نہیں ہے، تو قرآن نے گویا ان کے جو جواب تھا نا ان کا جو اصل سوال تھا اس کو گویا چینج کر دیا کہ پوچھنے کی چیز یہ ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ پوچھنے کا سوال نہیں ہے۔ تو یسألونک عن الاہلہ، یہ چاند کی منزلوں کے بارے میں آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، قل، اے نبی آپ ان کو بتا دیں کہ یہ لوگوں کے وقت بتانے کا ایک آلہ ہے اور حج بتانے کا بھی آلہ ہے۔ حج کیونکہ ایک بڑی عبادت ہے اور اس کا بھی ظاہر ہے چاند سے ہی پتہ چلتا ہے، اور رمضان کے روزوں کا بھی چاند سے، لیکن حج کا ذکر اس لیے کیا کہ حج تو ایک ایسی عبادت تھی جس کو مشرکین بھی مانا کرتے تھے، رمضان کے روزوں کو تو نہیں وہ مانتے تھے لیکن حج کو وہ بھی مانتے تھے، تو یہ حج بتانے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اگر یہ چاند کی منزلیں نہ ہوتیں تو میں تاریخوں کا کیسے پتہ چلتا کہ حج کے ایام کب شروع ہو رہے ہیں اور جو ہے سال کب گزرتا ہے، تو یہ اس کا ایک آلہ ہے اور وہ یعنی اس کو بتانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اچھا، میں نے جو یہ ترجمہ کیا کہ یہ لوگ آپ سے چاند کی منزلوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو یہ چاند کی منزلیں میں نے ہلالوں کا ترجمہ کیا ہے، ہلالوں کا، یعنی مختلف منزلوں کو قرآن نے بہت سارے چاندوں سے تعبیر کیا ہے، بہت سارے چاند سے تعبیر کیا ہے۔
اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ لوگوں کے لیے وقت بتانے کا ایک آلہ ہے۔ تو اس آیت میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ چاند کا ایک بہت بڑا کام جو اللہ نے منزلیں رکھی ہیں وہ ٹائم اور تاریخوں کو شو کرنا ہے۔ چاند سے تاریخوں کا بھی پتہ چلتا ہے، ٹائم کا بھی پتہ چلتا ہے۔ جو ماہر، اب تو گھڑیاں آ گئی ہیں، پہلے زمانے میں چاند کی لوکیشن دیکھ کے لوگ اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ کتنی رات گزر چکی ہے، کتنی ابھی باقی ہے، اور پہلی دوسری تیسری کا چاند تو ظاہر ہے ان تاریخوں کا تو بہت آرام سے پتہ چلتا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اللہ نے فرمایا کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کی پشت سے تم گھر میں آیا کرو۔ زمانہ جاہلیت میں ایک رسم تھی، عرب جب حج کے لیے جایا کرتے تھے تو وہ جب واپس آتے تو گھر میں دروازے کے بجائے پچھلی جانب سے دیوار پھلانگ کے آتے تھے، اور ان کا ایک جاہلیت کا ایک کانسیپٹ تھا کہ جس راستے سے ہم گئے ہیں اس راستے سے ہم نے واپس نہیں آنا ہے۔ اس کو کوئی نیکی سمجھا کرتے تھے، پتہ نہیں اس میں کیا حکمت تھی ان کی کہ ہم جو ہے نا جس راستے سے گئے ہیں اسی راستے سے واپس نہیں آئیں گے، راستہ چینج کر کے اور دیوار پھلانگ کے آئیں گے۔ تو قرآن نے کہا یہ کوئی ووٹ پٹانگ کام ہے، یہ کوئی نیکیاں، اس قسم کے کام اللہ کی نظر میں نیکی نہیں ہوتے، اور یہ کوئی بیہودہ کام ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا کہ تم گھروں میں پشت سے آنا کہ چھلانگے مار مار کے آیا کرو۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اصل نیکی تو اس کی نیکی ہے جو تقوی اختیار کرے، گناہوں کو چھوڑے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، ناجائز قرار دے دیا، اس سے بچنے کی کوشش کیا کرو۔ یہ یہاں سے آنا اور وہاں سے آنا یہ چھوڑ دو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، جو پراپر جو وے ہے نا گھر کے آنے کا راستہ ہے وہ تمیز سے اسی راستے سے آیا کرو گھر کو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں لڑو۔ ان آیتوں کا بھی ایک شان نزول ہے۔ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے جانے کے ارادے سے مدینہ سے نکلے، اور آپ کا ارادہ بالکل لڑائی کا نہیں تھا۔ عرب کی یہ عادت تھی کہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے کوئی بھی آئے، چاہے وہ آپ کا جانی دشمنی کیوں نہ ہو، اس کو وہ امن دیتے تھے اور کہتے تھے بھائی آپ عمرہ کر کے جا سکتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی دشمنی چل رہی تھی۔ 2 لڑائیاں ہو چکی تھیں، بڑی بڑی لڑائیاں، ایک غزوہ احد اور ایک غزوہ بدر، یہ 2 بڑی لڑائیاں ہو چکی تھیں۔ تو 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا اور بتا دیا کہ ہمارا کوئی لڑائی کا پروگرام نہیں ہے، اسلحہ جو ہے ہماری جو تلواریں میان میں رہیں گی، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب آپ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو مشرکین نے آپ کو روک لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مذاکرات کے لیے بھیجا، لیکن افواہ یہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو عرب میں قاصد کو شہید نہیں، قتل کرنا بہت بڑا جرم تھا، بھئی وہ تو ایک قاصد آیا مذاکرات کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عثمان کو بھیجا تھا کہ بھئی ان کو یہ بتا دو ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کر کے چلے جائیں گے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، اس کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں۔ لیکن جب اطلاع یہ ملی کہ افواہ پھیل گئی تھی کہ حضرت عثمان کو شہید کیا، تو آپ نے وہ 1400 صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے آپ نے ان سے موت پر بیعت کی۔ یہ پورا واقعہ ہم انشاءاللہ سورہ فتح میں پڑھیں گے، ابھی تو صرف ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے میں اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں مختصراً۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت لی کہ ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک ہمارے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے۔ اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، ایک درخت کے نیچے آپ نے بیعت کی اور 1400 صحابہ نے موت پر بیعت کی۔ بہت بڑا حادثہ تھا یہ، لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ اطلاع غلط تھی۔ تو خیر مشرکین سے پھر آپ کا ایگریمنٹ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس ایگریمنٹ میں یہ طے ہوا کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے، اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے اور بغیر لڑے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، تلواریں نیام میں رہیں گی۔ اور وہ جو مشہور ایگریمنٹ ہے کہ اگر مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کے مدینہ آ گیا تو مسلمان اس کو پناہ نہیں دیں گے، اس کو واپس کر دیں گے، لیکن مدینہ سے کوئی خدا نخواستہ مرتد ہو کے مکہ چلا گیا تو پھر مشرکین اس کو واپس نہیں کریں گے۔ ایسی بہت ساری شرطیں جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو ٹالنے کے لیے ان تمام شرطوں کو قبول کیا۔ تو اب اسی دوران جب یہ ایگریمنٹ ہو گیا تو انہی کے دوران یہ آیتیں نازل ہوئیں، کیونکہ بار بار اس کا خطرہ لگا رہتا تھا کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ ایگریمنٹ کو توڑ رہے ہیں، تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اللہ کے راستے میں لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ یعنی اگر یہ تم سے لڑیں تو ظاہر ہے انہوں نے پھر ایگریمنٹ توڑ دیا تم سے، تو پھر تم بھی ان سے لڑو، تمہیں پوری اجازت ہے،
یہ یاد رکھیں عمومی آیتیں نہیں ہے جہاد کی، یہ اس خاص موقع پہ نازل ہوئیں، لہذا بعض لوگ جو ہے نا ان آیتوں میں عموم لے کر پھر اسلام کے بارے میں کہتے ہیں اسلام میں تو یہ جہاں پاؤ قتل کر دو، تو یہ ان کے بارے میں، اور سیاق و سباق میں صاف اس واقعی طرف اشارہ بھی ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ بھی جب ترجمہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گا آپ کے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں لڑو، الَّذِينَ ان لوگوں سے، يُقَاتِلُونَكُمْ جو تم سے لڑتے ہیں، یعنی یہ اگر ایگریمنٹ توڑ کے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ کے تم سے لڑتے ہیں تو تم بھی لڑو، وَلَا تَعْتَدُوا اور حد سے تجاوز مت کرو۔ لڑائی میں حد سے تجاوز کی بہت ساری صورتیں ہیں، ایک یہ کہ تم ان سے لڑنے میں پہل شروع کر دو ایگریمنٹ توڑ کے، یہ بھی اس طرح سے بھی نہیں تم نے لڑنا۔ دوسرا ہے کہ جب لڑائی کے دوران عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا، یہ بھی حد سے تجاوز ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے۔ تیسرا یہ کہ جن لوگوں سے لڑائی ہے، جنہوں نے ایگریمنٹ توڑا ہے، یعنی جس قوم نے، ان کے علاوہ باقی سے بھی ایگریمنٹ تم توڑ کے لڑنا شروع کر دو، تو ایسا نہیں کرنا، یعنی وہ اپنی باؤنڈری میں رہ کے تمہیں لڑنے کی اجازت ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ اور تم پھر ان کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ۔ تو یہ بھی انہی مشرکین کے بارے میں ہے جن سے صلح حدیبیہ میں ایگریمنٹ ہوا تھا، کہ یعنی اگر یہ ایگریمنٹ توڑ کے تم کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس دوران جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر تم نے جہاں ان کو پاؤ گے تم نے ان کو قتل کرنا ہے۔ اس لیے کہ عرب یہ کہتے تھے کہ حرم میں قتل و قتال جائز نہیں ہے، تو اس کا اللہ نے جواب دیا کہ نا 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 نا، اگر حرم میں انہوں نے تم سے لڑائی شروع کر دی ہے تو تم ان کو جہاں بھی پاؤ گے قتل کرو گے، تم نے پھر حرم کے احترام کا تم نے خیال نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ لڑائی تو شروع ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے جب جنگ شروع ہو جائے تو آپ احترام میں ان کو قتل نہ کر رہے ہو تو وہ تو کھا جائیں گے آپ کو، جنگ کا تو یہ اصول ہی نہیں ہے کہ آپ تو کسی قانون کے پابند ہو کے لڑیں اور اگلے کو کھلی چھوٹ دے دی جائے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اس موقع پر وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تم جہاں پھر ان کو پاؤ گے قتل کر دو گے، یعنی اگر لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ اور تم بھی ان کو وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، یعنی انہوں نے تمہیں مکہ سے ہجرت پہ مجبور کیا ہے تو لڑائی کی صورت میں تمہیں اجازت ہے کہ تم ان کو مکہ سے ملک بدر کر دو۔ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کافروں کے بارے میں ہے جنہوں نے مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا ہے، کیونکہ ہر کافر کے بارے میں نہیں، ہر کافر کے بارے میں کیا اصول ہے یہ جب اس سے متعلق جہاد کی آیتیں آئیں گی تو انشاءاللہ پھر میں وہاں ان کو بتاؤں گا۔ ابھی تو یہ خاص ان لوگوں کے بارے میں ہے وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ اور انہوں نے جہاں سے تم کو نکالا ہے یعنی مکہ سے، تم نے بھی پھر لڑائی کے بعد ان کو وہاں سے نکال دو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو ہمیں قتل کا حکم دے رہا ہے کافروں کے، تو یہ تو اسلام تو ایک دین رحمت ہے، تو اللہ نے فرمایا جو فتنہ ہے نا، فتنے سے مراد یہاں پر ہے ایگریمنٹ کو توڑنا۔ انہوں نے جنگ بندی کا معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدے کو اگر یہ توڑ کے فتنہ پھیلا رہے ہیں تو یہ فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے، تو اس جرم کو ختم کرنے کے لیے چھوٹا جرم کرنا پڑ رہا ہے، یعنی یہ بتانا مقصد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان کافروں سے تمہیں لڑنے کا حکم دے رہا ہے وہ اس لیے کہ عہد شکنی کا انہوں نے جرم کیا ہے جو اس سے بھی بڑا جرم ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کا فساد کو روکنا پھر قتال کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ اس کا جواب دے دیا کہ اگر تم سے کوئی پوچھے کہ ہمیں کیوں لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو بتاؤ کہ یہ جو جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود جو انہوں نے عہد شکنی کی ہے نا، یہ عہد شکنی یہ زیادہ بڑا جرم ہے، پہلے اس کا جواب چاہیے ہمیں۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور مسجد حرام کے نزدیک ان سے مت لڑو، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ یہاں تک کہ یہ بھی تمہیں وہاں سے لڑیں، کیونکہ مسجد حرام کا تقدس ہے، حدود حرم پوری مسجد حرام کی حدود میں ہی داخل ہیں، تو اس میں لڑنا بھڑنا بالکل حرام ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں تم نے بھی نہیں لڑنا، لیکن اگر یہاں تک کہ یہ تم سے لڑنا شروع کر دیں تو تم نے بھی لڑنا ہے۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ پس اگر یہ تم سے قتال کریں یعنی حدود حرم میں، فَقْتُلُوهُمْ تو تم بھی ان کو قتل کر سکتے ہو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ کافر سے مراد یہ والے کافر، الکافر کہتے ہیں مخصوص کافر، تو جن کی ابھی بات چل رہی ہے ان جیسوں کا یہی بدلہ ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا لیکن اگر یہ باز آ جائے، باز آنے کا مطلب چھوڑ دیں قتال اور رجوع کر لیں یا اسلام قبول کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم تو بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور پھر تم ان سے لڑو، یعنی اگر یہ رجوع نہیں کرتے اور عہد شکنی کرتے ہیں تو تم نے ان سے پھر لڑنا ہے۔ کب تک لڑنا ہے؟ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اب اس فتنے کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں، جو راجح تفسیر جس کو بیان القرآن میں اختیار کیا گیا ہے وہ ہے کہ شرک سے توبہ کر لیں،
یہاں تک کہ وہ فتنے سے، فتنہ ہر جگہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، شرک کو بھی فتنہ کہا گیا ہے، احس چکنی کو بھی فتنہ کہا گیا ہے، اور ویسے جو زمین میں فساد پھیلا رہا ہوتا ہے اس کو بھی فتنہ کہا گیا ہے۔ تو سیاق و سباق کی روشنی میں جو مفسرین نے جس قول کو زیادہ بہتر سمجھا ہے وہ ہے یہاں شرک، کہ تم ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، یعنی شرک ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین خالص اللہ کا ہو جائے۔ تو وَيَكُونَ الدِّينُ جو للہ یہ آیت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ فتنے سے مراد یہاں پر شرک ہے، یعنی دین خالص اللہ کا ہو جائے، یعنی خالص یہ اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اسلام قبول کر لیں، تو اس وقت تک تم ان سے لڑو۔ تو یاد رکھیں یہ ہر کافر کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ عام کافروں کا حکم یہی ہے کہ اگر ان سے لڑائی کرنی بھی پڑے تو اگر وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو ان سے لڑائی نہیں جائز ہے پھر۔ لیکن یہ جو کافر ہیں جو قریشی ہاشمی عربی تھے، ان کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے کہ کیا ان سے جزیہ لیا جائے گا، جزیہ لے کے ان کو چھوڑا جائے گا، یا جب تک یہ اسلام قبول نہیں کرتے ان سے قتال کیا جائے گا۔ تو جمہور جو علماء ہیں ان کا قول تو یہی ہے کہ ان سے بھی جزیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے اور کہ جو عرب ہاشمی ہیں، خاص طور پہ جو عرب ہیں، ان سے جو ہے جزیہ نہیں ہے، یا تو کسی ایگریمنٹ کے تحت آپ ان سے جنگ بندی کر سکتے ہیں، ایگریمنٹ اگر نہیں ہے اور ان سے لڑائی ہی ہونی ہے تو جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرتے ان سے لڑائی ہی رہے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن عربی میں نازل ہوا اور عرب جتنا اسلام کو قریب سے سمجھ سکتے ہیں دنیا کی دوسری قوم نہیں سمجھ سکتی، تو دوسری قوموں سے جب لڑائی ہوگی تو ان کے لیے جزیہ کا آپشن ہے کہ بھائی جزیہ دیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا تاکہ ان کو اسلام سیکھنے کا، اسلام سمجھنے کا موقع ملے، اور وہ جزیہ کی مقدار بہت ہی کم ہوتی ہے، اس سے زیادہ تو مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے، بہت تھوڑی مقدار ہوتی ہے جس کی میں ابھی تفصیل نہیں بیان کروں گا، اور سال میں لیا جاتا ہے، قسطوں میں لیا جاتا ہے، بہت آسانی ہے اس میں شریعت میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو غیر عرب ہے نا ان کو تو آسانی دی جائے گی کہ بھئی وہ جزیہ دیں، چھوڑ دیں، اپنے مذہب پہ رہیں، اسلام کو سیکھتے رہیں، وہ سمجھتے رہیں، جب سمجھ میں آ جائے اسلام قبول کر لیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ عرب جو ہے نا ان پر حجت تمام ہو چکی ہے، اور اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ قرآن عربوں کے بارے میں خاص طور پر کہہ رہا ہے کہ کیونکہ نبی کی اس وقت عرب سے لڑائی ہو رہی تھی، تو قرآن نے جزیے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ قرآن نے کہا کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ جڑ سے ختم ہو جائے، یعنی یہ اسلام قبول کر لیں اور دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو وہ امام صاحب کی رائے یہ ہے، امام حنیفہ کی رائے، کہ عرب کے لیے معاملہ اسلام نے سخت رکھا ہے، کیونکہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کی قوم میں آئے ہیں، دوسری قوم میں ان کے ذریعے اسلام پھیلا ہے، تو ان کے لیے احکام شرطیں، کیونکہ ان کا یہ دعویٰ کہ ہمیں اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا، گویا اس دعوے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا، تو ان کے لیے دنیا میں بھی سخت احکام ہے کہ اما الاسلام و اما السیف، بھئی یا تو اسلام ہے یا تمہارے لیے تلوار ہے، درمیان تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ تیسرا آپشن ایگریمنٹ کی صورت میں تو ہو سکتا ہے، وقت جنگ بندی ہو جائے جیسے نبی نے ایگریمنٹ کیا تھا، یا لڑنے کی طاقت ہی نہیں ہو، مسلمانوں میں کمزور ہوں، اس بیس پہ ایگریمنٹ پہ مجبور ہوں، تو ایک الگ بات ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ ان سے لڑو حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، یعنی شرک ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر یہ باز آ جائیں اور لڑائی سے پہلے ہی فتنہ چھوڑ دیں، شرک سے توبہ کر لیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ تو پھر صرف ظالمین ہی کے بارے میں سخت احکام ہے، عدوان سے مراد ہے یہاں سختی، پھر ظالموں پہ سختی ہوگی، جو فتنے سے توبہ کر لیں ان کے لیے اسلام کے دروازے کھلے ہوئے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، رہا یہ مسئلہ کہ تم جب ان سے لڑو گے تو مشرکین کہیں گے تم تو محترم مہینے میں ہم سے لڑ رہے ہو، تو اللہ نے فرمایا محترم مہینے کی حرمت محترم مہینے کے بدلے میں ہے، تو یعنی تم اگر احترام میں قتال نہیں کرو تو ہم بھی نہیں کریں گے، لیکن تم لڑتے رہو ہم سے اور اپنے ہاتھ باندھ کے ہم کھڑے ہو جائیں کہ چونکہ محترم مہینہ چل رہا ہے لہذا ہم نے تو لڑنا ہی نہیں ہے تم سے، تو یہ تو خودکشی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، والحرمات قصاص اور حرمتیں تو بدلے میں ہوتی ہیں۔ آپ یہ چاہو کہ میں آپ کے والد کو گالی نہ دوں، یہ تم آپ چاہتے ہو، لیکن آپ میرے باپ کو گالیاں دیتے رہتے ہو اور پھر مجھ سے یہ تقاضا کرتے ہو کہ میں آپ کے باپ کا احترام کروں، تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو حرمت ہے وہ بدلے میں ہوتی ہے، یعنی اس کا بدلہ، وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مہینے کا کوئی احترام کرے تو آپ کو بھی اس مہینے کا احترام کرنا پڑے گا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ پس جو تم پر حد سے تجاوز کرے، یعنی تجاوز کا مطلب یہی ہے کہ محترم مہینے میں تم سے لڑتا ہے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ تو جتنا حد سے تجاوز اس نے کیا تم بھی اتنا ہی کر سکتے ہو، تم بھی اسے اسی حساب سے بدلہ چکا سکتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو، کیا مطلب حد سے تجاوز نہیں کرنا تم نے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور جان لو کہ اللہ پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے، لڑائی میں تمہاری مدد جبھی ہوگی جب تم تقوی والی زندگی اختیار کرو گے۔
وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ آیت پھر انشاءاللہ اس کے بعد سے جو یعنی تفسیر ہے وہ انشاءاللہ پھر میں اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سے لے کر آخر تک اس کی تفسیر ہوگی، اور اگلے ہی ایپیسوڈ میں جو یعنی اگلے ایپیسوڈ میں ہمارا کام کیا ہے کہ اس رکوع کی بقیہ تفسیر اور پھر جو اس سے ہمیں علمی نکات معلوم ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بیان ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔